بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 24 میں آج ہم پریم چند کی افسانہ نگاری پر مختصر نوٹ لکھیں گے۔ یہ کلاس آپ کے امتحان میں بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پریم چند کی افسانہ نگاری پہ ہمیں بحث کرنی ہے، تو ہم اس طرح سے شروع کریں گے کہ پریم چند اردو افسانہ کے موجد قرار دیے جاتے ہیں۔ بعض محققین کے مطابق اردو میں افسانہ نگاری کے باقاعدہ آغاز کا سہرا منشی پریم چند کو جاتا ہے۔ محققین نے آپ کی پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن اس کو اردو کا پہلا افسانہ قرار دیا ہے۔ پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام سوز وطن ہے، جس میں قوم پرستی اور حب الوطنی کے جذبات کا اظہار ہے۔ حب الوطنی اور قوم پرستی کے جذبات کے اظہار ہونے کی وجہ سے انگریزی حکومت نے اس افسانوی مجموعے کو ضبط کر لیا تھا۔ سن 1908 کی بات ہے۔ اس کے بعد پریم چند نے اپنے دوست پنڈت دیا نارائن نگم کے مشورے سے اپنا نام نواب رائے سے بدل کے پریم چند کر لیا اور پھر سے لکھنا شروع کیا، اور اب جو لکھا تو بہت کامیاب ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ جو ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں ان میں پریم پچیسی، پریم بتیسی، خاک پروانہ، آخری تحفہ، زاد راہ، دودھ کی قیمت اور واردات وغیرہ جیسے بہت ہی اہم اور مقبول افسانوی مجموعے ہیں۔ اب آتے ہیں پریم چند کی افسانہ نگاری پر۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت حقیقت پسندی ہے۔ حقیقت پسندی کو ہی بعد میں ترقی پسندوں نے اپنایا اور پریم چند کو انوائٹ کیا اپنے پہلے کل ہند کانفرنس میں، دعوت دی، اور پریم چند نے اپنا مشہور وہ خطبہ دیا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ تو اس کو ہم آخر میں اس کوٹیشن کو کوٹ کریں گے۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہو گئی؟ حقیقت پسندی۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں معاشرتی مسائل اور سماجی برائیوں کو بے نقاب کیا۔ ان کی کہانیوں میں دیہاتی زندگی، کسانوں کی غربت، طبقاتی فرق، محنت کشوں کے مسائل نظر آتے ہیں۔ پوس کی رات، نمک کا داروغہ، کفن دو چاروں اور افسانے آپ یہاں پہ ڈال کے بتا سکتے ہیں کہ ایک ایسے افسانے ہیں جس میں حقیقت نگاری کی عمدہ مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ چونکہ پریم چند نے اپنے افسانوں میں کسانوں، غریبوں، محنت کشوں کو موضوع بنایا، اس لیے آپ احتشام حسین کا ایک قول بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ احتشام حسین فرماتے ہیں کہ پریم چند نے محنت کشوں کو اپنے افسانوں کا ہیرو بنا دیا۔ پریم چند کے افسانوں کی جو دیگر خصوصیات ہیں ان میں حب الوطنی اور قوم پرستی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں دیہات کی زندگی کی خوبصورت تصویر کشی پیش کی۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا جیوں کا تیوں اپنے افسانوں میں لکھ دیا۔ دیہاتی زندگی پر انہوں نے بہت کچھ لکھا، جس کی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا، جیسا دیکھا ویسا لکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے قصے اکثر کسی نہ کسی مشاہدے یا تجربے پر مبنی ہوتے ہیں۔ دیہاتی زندگی، کشمکش، روزی روٹی کے لیے جد و جہد، کسانوں کی خستہ حالی، سرمایہ داروں کا استحصال، یہ سب پریم چند کے افسانوں کے موضوعات ہیں۔ دیہاتی زندگی، یہ خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے، دیہاتی زندگی کی عکاسی ان کے افسانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں قرار دیا ہے۔ اس کو آپ بولڈ میں لکھیے گا یا انڈر لائن کر دیجیے گا، ایگزامنر کو دکھنا چاہیے کہ رشید احمد صدیقی نے
प्रेमचंद को चलता फिरता गांव करार दिया है। ये बात बच्चे को पता है और उसने लिखी भी है। ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे कि प्रेमचंद का अफसानवी उसलूब सादगी, रिवायत, हकीकत पसंदी पर मबनी है। वह अपनी कहानियों में आम आदमी की ज़बान और मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। वह अपने किरदारों को शहजादा, जिन और परी के रूप में नहीं बल्कि खेत में काम करने वाले मजदूर के रूप में देखते हैं। और तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो लगभग इसी नज़रिए की हामिल थी, अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए की हामिल थी। और वो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े भी जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, उसकी सदारत की और उसमें उन्होंने फरमाया कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। देखिए, सवाल बड़ा हो रहा था तो हमने उसको मुख्तसर किया। कैसे किया आप खुद देख सकते हैं। हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। और अगली बात उन्होंने उसी खुतबे में कही कि हमारी कसौटी पर वह अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जो हरकत हंगामा पैदा करे। सोलाए नहीं क्योंकि अब और सोना मौत की अलामत है। तो ये सब बातें आप लिख के खुलासे पर आएंगे कि खुलासा कलाम यह है कि प्रेमचंद ने अपने अफसानों के ज़रिए उर्दू अफसाने की बुनियाद डाली और इसकी जिहत और इसकी रिवायत को इस्तवार किया। और इतना इस्तवार किया कि उनकी कायम करदा रिवायत की मुद्दतों तक अफसाना निगारों ने पैरवी और तकलीद की। एक दो और कॉल आप चेप सकते हैं, चूँकि मैं 200 अल्फाज में ही 250 अल्फाज में इसको मुख्तसर करना चाहता था, इसलिए मैंने 2 पेज ही लिखा। ठीक है, एक दो और अकवाल मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, लिख दीजिएगा। डॉक्टर कमर रईस इनके बारे में लिखते हैं कि सर सैयद हाली शिबली के बाद अगर किसी अदीब का तर्ज तहरीर उसकी शख्सियत की भरपूर नुमाइंदगी करता है तो वो प्रेमचंद हैं। तो उम्मीद है प्रेमचंद से मुताल्लिक ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका जवाब आपके लिए तसल्ली बख्श होगा, इससे आपको इम्तिहान में फ़ायदा होगा। क्लास को लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।